پہلی جنگ عظیم۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پہلی جنگ عظیم کی شروعات کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلی جنگ عظیم آسٹریا کے راجکمار کے قتل کے ساتھ شروع ہوئی اور جرمنی کے سرنڈر کے بعد ختم ہوئی، لیکن تب تک کروڑوں انسانوں کی جانیں جا چکی تھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ سربیا میں آسٹریا کے راجکمار فرانسس فرڈینانڈ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس سے غصّائے آسٹریا نے ہنگری کے ساتھ مل کر سربیا پر حملہ کر دیا۔ یہیں سے شروع ہونے والی اس جنگ نے آہستہ آہستہ تقریباً آدھی دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ حالانکہ پہلی جنگ عظیم کی شروعات کی یہ فوری وجہ تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی اس جنگ کی اور بھی وجوہات تھیں۔ اس میں یورپین ملکوں کے سمجھوتے اور سندھیاں بھی ایک وجہ تھی۔ ان سمجھوتوں میں یہ شرط خاص تھی کہ اگر کسی ایک دوست ملک پر حملہ ہوتا ہے تو مددگار ملک اسے خود پر حملہ کرنے کی طرح مانے گا اور وہ اپنی فوج کو میدان جنگ میں بھیجے گا۔ اس سے جنگ میں حصہ لینے والے ملکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات تھیں جنہوں نے جنگ عظیم کی آگ کو بھڑکایا۔ سربیا آسٹریا اور ہنگری کے مقابلے میں کافی چھوٹا تھا۔ اس نے جنگ میں روس سے مدد مانگی۔ روس مدد دینے کے تیار ہو گیا اور اس طرح روس بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا۔ روس کے جنگ میں شامل ہوتے ہی جرمنی بھی ہنگری اور آسٹریا کے ساتھ ہو گیا۔ اس طرح فرانس، بیلجیم، برطانیہ، جاپان اور امریکہ جنگ میں شامل ہو گئے اور پوری دنیا دو خیموں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک خیمہ اتحادی ملکوں کا تھا جس میں انگلینڈ، جاپان، امریکہ، روس اور فرانس شامل تھے، اور دوسرے خیمے میں جرمن، آسٹریا، ہنگری، آٹومن سلطنت اور اٹلی اہم ملک تھے۔ ہندوستانی سپاہی بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ چونکہ اس وقت ہندوستان میں انگریزی حکومت تھی، اس لیے ہندوستانی سپاہیوں نے انگلینڈ کی طرف سے الگ الگ جگہوں پر لڑائیاں لڑیں۔ 1914 میں شروع ہونے والی یہ جنگ کئی مورچوں پر لڑی جا رہی تھی۔ جرمن نے اتحادی ملکوں کی نیوی سے نپٹنے کے لیے ایک پنڈبی تیار کی تھی۔ یہ پنڈبی دوست ملکوں کی فوجی جہازوں پر حملہ کر کے انہیں ڈبو دیتی تھی۔ شروعات میں اس پنڈبی نے فوجی جہازوں کو ہی اپنا نشانہ بنایا، لیکن بعد میں اس نے عام انسانوں کے جہازوں پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ 1917 تک امریکہ اس جنگ میں شامل نہیں تھا، لیکن جب جرمن کی اس پنڈبی نے امریکہ سے یورپ کے بیچ عام لوگوں کو لے جا رہے مسافروں کے جہاز پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں جہاز پر سوار تقریباً 1000 لوگ مارے گئے۔ ان میں کئی امریکی شہری بھی شامل تھے۔ تو امریکہ بھی اس کے حملے کے بعد جنگ میں کود پڑا۔ ادھر امریکہ جنگ میں شامل ہوا، ادھر روس میں انقلاب شروع ہو گیا۔ اس وجہ سے روس نے خود کو جنگ سے الگ کر لیا۔ یہ دو واقعات جنگ میں بہت اہم ثابت ہوئے۔ 1918 کے آخری کچھ مہینوں میں برلن کے انقلاب کی وجہ سے جرمنی میں راجہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہاں جمہوریت کی شروعات ہوئی۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جب آفیشلی سرنڈر کیا تو اس کے بعد جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد پیرس پیس کنونشن کی شروعات ہوئی۔ یہ کنونشن تقریباً 5 سالوں تک چلتا رہا، جس میں کئی سمجھوتے بھی ہوئے۔ اس جنگ کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ تباہی مچانے والی بربادیوں میں گنا جاتا ہے۔ کروڑوں سپاہیوں اور عام انسانوں کی اس جنگ میں جانیں گئیں۔ اس کے علاوہ جنگ میں ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے بھی لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں۔ دنیا اس بربادی سے ابھرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ 20 سالوں بعد ایک اور جنگ عظیم کی تباہی اس دنیا کو جھیلنا پڑی۔
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں 28 جولائی 1914 کو آسٹریا ہنگری کے سربیا پر حملہ کرنے کے بعد ہونے والی پہلی جنگ عظیم کی شروعات کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔